اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا کہ ڈیلی بیسس پہ کرونا وائرس کے جو مریضوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ 4000 5000 ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ میں پاکستان کی ان باشعور عوام کو اور پڑھی لکھی عوام کو دوں گا جو کہنے اور سننے میں تو باشعور نظر آتی ہے، لیکن عملاً بالکل ان کی حرکات و سکنات سے ایسا نہیں لگتا۔ حالانکہ گورنمنٹ اپنے طور پہ بارہا SOPs استعمال کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، اور ہمیں بارہا احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن پاکستان کی عوام ان کو بالکل فالو نہیں کر رہی۔ کم از کم ہمیں اپنے طور پہ ان احتیاطی تدابیر کا بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ماسک، گلوز، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، اور ہمیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس تصویر کا میں دوسرا رخ دیکھوں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ایسی پالیسیز ہی نہیں ہیں، ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم کرونا کو کنٹرول کر پا رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے، جو 50% لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے نیچے پاورٹی لائن سے نیچے لوگ جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا جو اب کنڈیشن بنتی جا رہی ہے وہ بالکل ان امپلائمنٹ والی بنتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ جس صورتحال سے بازاروں میں رش ہے، لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں کام ڈھونڈنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ تو اس کے اندر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پالیسیز لے کے آئیں، ایسی اسٹریٹجیز لے کے آئیں جس سے کم از کم ہم 50% جو لوگ ہیں جو بیچارے بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز میں تھے، اسکولوں میں تھے، اس کے علاوہ دہاڑی دار طبقہ تھا، ٹھیک ہے، ڈیلی ویجز والے تھے، ان لوگوں پہ یہ جو ہے نا برے اثرات جا رہے ہیں۔ ان کے لیے کچھ پلاننگز لے کے آئیں، ان کے لیے کوئی اچھے اقدامات، پیکیجز لے کے آئیں۔ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہنرمند بندے کے پاس اگر ہتھیار نہ ہو اور مٹیریل نہ ہو تو وہ اپنے مہارت کا جو ہے نا عملی جامہ اس کو نہیں پہنا سکتا۔ ابھی گورنمنٹ کے پاس وہ تمام سہولیات ہیں، ہتھیار بھی ہیں، اوزار بھی ہیں۔ اب انہیں صحیح وقت ہے اپنا ہنر دکھانے کا کہ یہ ایک اچھی گورنمنٹ ہے، تو اس کے لیے انہیں ایسے پیکیجز کا اعلان کرنا چاہیے، ایسے سبسڈیز کا اعلان کرنا چاہیے جو تمام کے لیے ہو، امیر غریب سب کے لیے ہو۔ امریکہ کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں وہ اپنے تمام لوگوں کو جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں بینکوں کے، ان کے اکاؤنٹس میں $1000 منتھلی بیسس پہ جمع کروا رہے ہیں۔ ان میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں 1000 جمع کرا رہے ہیں، اور 1000 اماؤنٹ جو پاکستانی بنتی ہے وہ 1,60,000 پلس بنتی ہے۔ اگر یہی پالیسیز گورنمنٹ پاکستان میں دینا شروع کر دیں، میرے خیال میں ہے تو ناممکن، تو میں یہ نہیں کہتا کہ $1000 جمع کریں، کم از کم اتنی اماؤنٹ ضرور پاکستان کے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جمع کرائیں ان میں کہ وہ اپنے گھر کا راشن لے سکیں۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایسی پالیسیز پاکستان میں آ جائیں۔ ڈیٹا کلیکٹ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، مردم شماری سے بھی لے سکتے ہیں، DC صاحب کے ذمہ لگا کے ہر اضلاع کا ڈیٹا لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین کمپیوٹرائز سسٹم ہے بینکس کا، ایک کلک پہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ ایسے تھے جو 15 سے 20,000 30,000 سیلریز لے رہے تھے جو کہ اب نہیں لے رہے، جن کے اکاؤنٹس میں اب نہیں آ رہی۔ تو ایسے لوگوں کو آپ ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے بھجوائیں تاکہ وہ اپنے گھر کا سرکل چلا سکیں۔ امیروں کو فرق نہیں پڑے گا، اور اپر مڈل کلاس کو بھی فرق نہیں پڑے گا، اور مڈل کلاس کے جو اوپر کے لوگ ہیں انہیں بھی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ پڑے گا تو لوور مڈل کلاس کو پڑے گا، سفید پوش طبقے کو پڑے گا، اور انہیں پڑ رہا ہے۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے، پرائم منسٹر عمران خان سے اور باقی وزراء سے یہ گزارش ہے کہ اپنے پروٹوکولز کو کم کریں۔ آپ کے پروٹوکولز میں کوئی کمی نہیں آ رہی، وہی آپ لوگوں کے ساتھ 10 20 گاڑیاں گھوم رہی ہیں، اور ہیلی کاپٹرز میں آپ جا رہے ہیں۔ آپ اپنے اجلاس پہ 2.5 3 کروڑ روپے ایک دن میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی
جو لائف ہے ان میں کوئی اثر نہیں آ رہا. اگر اثر آ رہا ہے تو بیچارے غریب لوگوں پہ, ہم جیسے لوور مڈل کلاس لوگوں پہ آ رہا ہے. ہم لوگوں کا خیال رکھیں, ایسے لوگوں کا خیال رکھیں جو سفید پوش لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی پلاننگز لے کے آئیں. تو بازاروں میں رش اسی صورت میں ہی کم ہوگا. بازاروں میں مارکیٹوں کے لیے کچھ اسٹریٹجی لے کے آئیں. 15 سے 20 گھنٹے کی ایسی پلاننگ سیٹ کریں کہ ان کو 3 شفٹوں پہ ڈیوائڈ کر دیں کہ کون سا کاروبار 6 گھنٹے چلے گا, اس سے اگلے 6 گھنٹے کون سا کاروبار چلے گا, اور اس سے اگلے 6 گھنٹے کون سا کاروبار چلے گا. اسی صورت میں آپ مارکیٹوں میں رش کم کر سکتے ہیں. آپ نے صبح 9 سے شام 7 بجے تک تو مارکیٹیں کھول دیں, اس میں تمام لوگ بھاگ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیوائڈ کر کے کہ گارمنٹس کی مارکیٹ کب کھلے گی, سبزی والی کب کھلے گی, اور باقی جو روزمرہ کی زندگی کی اشیاء ہیں یا مٹیریل والی کب کھلے گی, تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے جو ضروریات جو ہم نے چیز لینی ہے ہم نے اس ٹائم پہ گھر سے باہر نکلنا ہے. لیکن ابھی کیا سچویشن ہے کہ جس نے کوئی سلائی کے لیے کپڑا لینا ہے وہ بھی مارکیٹ میں ہے, جس نے کوئی بلڈنگ کے لیے مٹیریل لینا ہے وہ بھی مارکیٹ میں ہے, جس نے کوئی دوائی لینی ہے وہ بھی مارکیٹ میں ہے. کچھ ایس او پیز بنائیں, کچھ رولز بنائیں, کچھ اسٹریٹجی, کچھ اسکیچ بنائیں. یہ ساری صورتحال اسی صورت میں کنٹرول ہوگی جب آپ کے پاس پلاننگز ہوں گی. خدارہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم مت کریں. اور اسپیشلی میں اپنے ہر ایریا کے پاکستان کے ضلع کے جو ایم این اے ایم پی ایز ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب کہاں ہیں. الیکشن کے دنوں میں تو ایک ایم این اے 15-20 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے, اور ہر ضلع میں 3 سے 4 ایم این اے ہوتے ہیں, اور کم از کم 8 سے 9 ایم پی ایز ہوتے ہیں, اور ہر ایم پی اے کم از کم اپنے ایریا میں 5 سے 10 کروڑ خرچ کرتا ہے. اب کہاں ہوں آپ لوگ بھائی؟ اب تو آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ سب لوگوں کی ٹوٹل اماؤنٹ کیلکولیٹ کی جائے تو اربوں روپے میں جاتی ہے جو آپ الیکشن پہ ضائع کرتے ہیں. تو اب آپ کی ہمیں ضرورت ہے. آپ لوگ آئیں اور کم از کم اپنے ایریاز کے, اپنے جو ضلع کے ان لوگوں کی لسٹیں نکلوائیں. ان بینکوں میں جا کے بیٹھیں جہاں پہ آپ کو پتہ چلے. پرائیویٹ اسکولوں کا ڈیٹا لیں. ان پرائیویٹ فرمز میں جو لڑکے اور جو بچے اور بچیاں کام کر رہے تھے جن کی سیلریز 15-20 ہزار یا 25 ہزار تھی, اب نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ان کا سسٹم نہیں چل پا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کریں. 1 مہینہ بھی نہیں لگے گا, میں کہہ رہا ہوں 15 دن میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ ڈالیں. ان سے کہیں کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھیں, 3 مہینے آپ لوگوں کو ہم لوگ گھر میں آپ کے 10 سے 15-20 ہزار روپے آپ کے اکاؤنٹس میں آئے گا. تو وہ لوگ یقین کریں دعائیں بھی دیں گے اور گھروں میں بھی بیٹھیں گے. اور گورنمنٹ سے اپیل ہے ایسی سبسڈیز لے کے آئیں. اس صورتحال میں بھی چینی 80-82 روپے چل رہی ہے. خدا کا خوف کریں یار, مرنا یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو. بلوں میں سبسڈیز دیں, گھی میں, آٹے میں, چینی میں, ان میں سبسڈیز دیں. ان کے ریٹس 50% سے بھی کم کر دیں. تبھی آپ ایک کامیاب حکومت اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی اچھے بن سکتے ہیں. آپ لوگوں نے ہر چیز وہیں پہ رکھی ہوئی ہے. امیر طبقے کو اثر نہیں پڑے گا اور اپر مڈل کلاس کو بھی اثر نہیں پڑے گا. اوکھ سوکھ کر کے یہ 5-6 مہینے گزار لیں گے. اگر نقصان ہو رہا ہے تو لوور مڈل کلاس کا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے تو غریبوں کا ہو رہا ہے. نہ انہیں ہیلتھ میں سہولیات مل رہی ہیں, نہ انہیں ایجوکیشن میں سہولیات مل رہی ہیں, نہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں سہولیات مل رہی ہیں. آپ لوگ تو اپنے ڈالوں پہ وہی ایک ایم این اے 5-5 ڈالے لے کے, ایم پی اے 3-3 4-4 ڈالے لے کے گھوم رہا ہے. آپ لوگوں کی زندگی پہ اثر نہیں پڑ رہا تو عام عوام کی زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب ان کی زندگی پہ اثر نہیں پڑ رہا تو عام بیچاری عوام پہ پڑ رہا ہے. آپ لوگوں کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ لوگ اپنی یشی کے لیے, اپنی وہ میٹنگز کے لیے, اپنے وہ جو پینلز بٹھا کے بات کرتے ہیں اس پہ اربوں روپے, کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. مہینے میں اربوں روپے بنتا ہے. اگر وہی اربوں روپے آپ ایمانداری کے ساتھ ایک خاندان کے اکاؤنٹ میں 15 سے 20 ہزار روپے منتھلی بیسس پہ بھجوا لیں, میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں 4 مہینے کیا 5 مہینے لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے. کرونا کنٹرول میں ہو جائے گا. ایک رخ سے نہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم سمجھا رہے ہیں اور لوگ سمجھ نہیں رہے. اور بھائی لوگ اسی صورت میں سمجھیں گے جب انہیں فیسلٹیز بھی مل رہی ہوں گی. امریکہ ہے, دوسری کنٹریز ہیں, لوگ اپنے لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں, سبسڈیز دے رہے ہیں. یہ واحد ملک پاکستان ہے جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, پس رہے ہیں, اور ان کو مزید پیسا جا رہا ہے. خدا را خوف کریں. ہم لوگ اسلامی ملک سے ہیں,
ہم لوگ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں اور عملاً ایک کام نہیں کرتے. ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی مثالیں دیتے ہیں لیکن عملاً ایسی لے کے آئیں, ایسی حکومتیں ہوں, ایسے حکمران ہوں. میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ آپ اپنے طور پہ بھی احتیاط کریں, ایس او پیز کا خیال رکھیں, اور میری گورنمنٹ سے اپیل ہے خدا را خوف کر جائیں. اگلے جہان بھی جانا ہے, اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے. ایسے اقدامات کریں کہ آپ کے اپنے پروٹوکول ختم ہو جائیں, اور اگر پروٹوکول اگر کسی کو مل رہا تو وہ عوام کو مل رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہم سب لوگوں کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے اچھی پالیسیز اور اچھی سبسڈیز لے کے آئیں گی. شکریہ. پاکستان زندہ باد.